بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، خلافت عثمانیہ تاریخ میں سب سے زیادہ عمر رکھنے والی ایک سلطنت تھی۔ بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 129 ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام عمل میں آیا، جو قریب 5 صدیوں تک قائم رہا۔ جب بغداد علم و حکمت کا مرکز تصور ہوتا تھا، بلکہ اس کا شمار دنیا کی طاقتور حکومتوں میں بھی ہوتا تھا، جس کو ہارون رشید اور مامون رشید جیسے خلفاء نے قوت و حشمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ پھر جب 8ویں خلیفہ مقسوم باللہ نے محض حبس اقتدار کو اپنا متمنہ نظر بنا لیا تھا، تو ہلاکو خان کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر 627 سال تک دولت اسلامیہ پر خلافت عثمانیہ کی حکمرانی رہی۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ اتنی وسیع تھی کہ 3 براعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی ولادت 1191 عیسوی میں ہوئی۔ ارطغرل نام 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، آر اور تگرل۔ آر کے معنی آدمی یا فوجی، اور تگرل عقاب یا زخمی کرنے والا بہادر پرندہ ہے۔ یوں اس کے معنی بہادر آدمی یا عقابی شخص کے ہیں۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، گوہر، عثمان اور شہریار۔ ارطغرل غازی کی وفات 1281 میں ہوئی۔ آپ کے اسی بیٹے نے 1291 میں باپ کی وفات کے 10 سال بعد اس نے خلافت بنائی، جس کا نام ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام پر خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن خلافت کی بنیاد دراصل ارطغرل ہی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1724 تک یعنی 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ارطغرل کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوس خان کے 12 بیٹے تھے، اور جن سے 12 قبیلے وجود میں آئے، جن میں ایک یہ کائی قبیلہ بھی شامل تھا، جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ ارطغرل غازی کے والد کا نام سلمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، جن کا نام سارم، ذوالجناح اور گلدارو ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسطی ایشیا سے ایران اور پھر ایران سے انطوریہ آئے۔ منگولوں کی یلغار سے بچنے کے لیے یہ 12 قبیلے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سائے تلے رہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ ترک سلجوق سلطنت سلطان آل ارسلان نے قائم کی تھی۔ سلطان ارسلان تاریخ میں بہت بڑی شخصیت تھے، اور اسی سلطنت کے آگے جا کر سلطان صلاح الدین بنے، اور یہ کائی قبیلہ بھی ان 12 قبیلوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین کے زیر سایہ رہتے تھے۔ کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ارطغرل قبیلے کا چیف بنا۔ یہ سب سے پہلے اہلت آئے اور پھر اہلت سے حلب گئے۔ یہ 1238 کا زمانہ تھا کہ جہاں سلطان صلاح الدین کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز سے دوستی کی، اور پھر سلطان علاء الدین کی بانجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ارطغرل نہ صرف بہادر جنگجو تھے، بلکہ تلواروں کی مہارت کے علاوہ ذہنوں کی ترکیبات پر بھی عبور رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی کی ذہنی مہارت کا اندازہ اس کی جنگی مہمات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس نے ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، اور صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد جب منگولوں کی یلغار قریب ہوئی، تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے اہم لیڈر نیان کو شکست دی۔ نیان منگول بادشاہ کے اکتائی خان کا دایاں بازو تھا۔ اکتائی جہانگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو تباہ کیا تھا۔ اس نیان کو شکست ارطغرل نے دی۔ پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سقط آئے، بلکہ قسطنطنیہ کے قریب پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قبیلے کو فتح کیا، اور یوں ہی پر سب ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے وفات کے بعد ارطغرل سلطان بن گئے۔ 1446 میں آ کر شام اور اس کے قریبی علاقوں سے شیعوں کی حکومت کو ختم کیا۔ سلجوقی چونکہ مسلمان ہوئے تھے، اور محمود غزنوی کے دور میں سلجوق ان کے بروں کا نام تھا۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، اور خلافت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کی روح سے ختم کر دیا گیا۔ اس کے اتحادی ممالک، جن میں فرانس، برطانیہ نے ترک سلطان سے یہ شرطیں منوائیں، جن میں ترک سلطان کی تمام ذاتی املاک کو ضبط کر لیا گیا، خلافت عثمانیہ جو کہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی کو توڑ کر رکھ دیا گیا۔ یہ خلافت اتنی وسیع تھی کہ اس کے ٹوٹنے سے 40 ممالک وجود میں آئے، جن میں آج کے بیشتر اسلامی ممالک شامل ہیں۔ گویا اسلامی ملکوں کی طاقت کو
40 علیحدہ علیحدہ دائروں میں تقسیم کر کے رکھ دیا گیا، جس کے بعد یہودیوں کے لیے دنیا کی سپر پاور بننے کا راستہ ہموار ہوا اور ترکی میں آئندہ 100 سال تک خلافت کا انتظام قائم کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کی مشیت کو تباہ کرنے کے لیے یہ شرطیں بھی رکھ دی گئیں کہ وہ اپنی معدنیات، جن میں تیل کی دولت شامل تھی، کہ تیل کے کنویں نہیں کھودے جائیں گے، اور ترکوں کو اتنا کمزور کر دیا گیا کہ یہ لوگ بمشکل خود ہی کو سنبھال پائے۔ اور یہ 100 سالہ معاہدہ جو ترکی کے ٹوٹنے پر کیا گیا تھا سن 2023 میں ختم ہونے والا ہے، جس کے بعد ترکی اپنی پالیسیوں کا ازسر نو جائزہ لے گا۔